ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ سب دوستوں کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو اور اسی طرح کی جنرل نالج اور پاکستان افیئر کے جو نالج ہے اس کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اس سے پہلے پاکستان افیئر کے 3 پارٹ ہو چکے ہیں، اگر وہ دوستوں نے نہیں دیکھے تو کائنڈلی وہ بھی دیکھ لیں۔ اس سے آپ کی جو پاکستان افیئر اور جنرل نالج کے جو کنسیپٹ ہیں، جو ڈیٹس وغیرہ ہیں، جو تاریخ ہے پاکستان کی، وہ آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ احمد شاہ پطرس بخاری واز اے فیمس رائٹر آف ڈیش لینگویج۔ احمد شاہ پطرس بخاری واز اے فیمس رائٹر آف ڈیش لینگویج۔ احمد شاہ پطرس بخاری کون سی زبان کے رائٹر تھے؟ تو احمد شاہ پطرس بخاری اردو زبان کے مشہور رائٹر تھے۔ احمد شاہ پطرس بخاری اردو زبان کے مشہور رائٹر تھے۔ Who inaugurated the State Bank of Pakistan؟ پاکستان کا جو صدر بینک ہے، اسٹیٹ بینک ہے، اس کا افتتاح کس نے کیا؟ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کیا۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا، اور یہ افتتاح انہوں نے کب کیا تھا؟ یہ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا انہوں نے افتتاح کیا تھا۔ نیشنل کوڈ آف پاکستان پاکستان کا جو قومی کوڈ ہے وہ کیا ہے؟ تو پی کے، یہ پی کے فلم نہیں ہے بلکہ یہ پی کے پاکستان کا نیشنل کوڈ ہے۔ نیشنل کوڈ آف پاکستان از پی کے۔ ویئر از وارسک ڈیم آف پاکستان سچویٹڈ؟ پاکستان کا جو وارسک ڈیم ہے وہ کس جگہ پہ واقع ہے؟ تو پاکستان کا جو وارسک ڈیم ہے وہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ وارسک ڈیم از سچویٹڈ ان KPK، خیبر پختونخوا میں وارسک ڈیم موجود ہے۔ وچ سٹی آف پاکستان ہیلڈ دا OIC کانفرنس ان 1997؟ 1997 میں پاکستان کے کس شہر نے OIC کی کانفرنس ہوئی تھی؟ تو اسلام آباد میں OIC کی کانفرنس 1997 میں ہوئی تھی۔ 1997 میں OIC کی جو کانفرنس ہوئی تھی وہ اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ ان وچ ایئر OIC فاؤنڈیڈ؟ کون سے سال میں OIC بنی تھی؟ OIC کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، ٹھیک ہے، یہ OIC کا مطلب ہے، اور یہ 1969 میں بنی تھی۔ 1969 میں OIC بنی تھی۔ لینتھ آف کامن بارڈر آف پاکستان اینڈ افغانستان از؟ جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے اس کی لینتھ کتنی ہے؟ تو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کی لینتھ 2430 کلومیٹر ہے۔ 2430 کلومیٹر لینتھ ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کی۔ دا کارگل انسیڈنٹ ہیپنڈ ان؟ جو کارگل کا واقعہ پیش آیا تھا وہ کب پیش آیا تھا؟ تو کارگل کا جو واقعہ پیش آیا وہ 1990 میں، 1999 میں کارگل کا مس ایپ ہوا تھا۔ کارگل کی جو جنگ ہوئی تھی وہ 1999 میں ہوئی تھی۔ وین واز لیاقت نہرو پیکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان سائنڈ؟ 1950 میں لیاقت نہرو پیکٹ سائن ہوا تھا 1950 میں۔ اس وقت پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ جناب لیاقت علی خان تھے، اور جو انڈیا کے پرائم منسٹر تھے وہ جواہر لال نہرو تھے۔ جواہر لال نہرو اور لیاقت علی خان کے درمیان ایک پیکٹ سائن ہوا تھا جو 1950 میں سائن ہوا تھا۔ Who was the first woman governor of State Bank of Pakistan؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر کون تھی؟ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر ڈاکٹر شمشاد اختر تھی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر از دا فرسٹ وومین گورنر آف اسٹیٹ بینک۔ جی ہاں، ڈاکٹر شمشاد اختر جو تھیں وہ اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر تھی۔
واٹ از دا ٹوٹل ایریا آف بلوچستان پروونس؟ پچھلے ویڈیو میں ہم نے پنجاب کے جو ٹوٹل ایریا تھا اس کی بات کی ہے، تو اس میں ہم بلوچستان کی بات کریں گے کہ بلوچستان کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے۔ تو بلوچستان پروونس جو ہے اس کا ٹوٹل ایریا 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ بلوچستان، صوبہ بلوچستان کا ٹوٹل ایریا 3,47,190 کلومیٹر ہے۔ اور یہ کوسچن بھی آ سکتا ہے پیپر میں کہ رقبے کے لحاظ سے، ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا پروونس کون سا ہے؟ تو ایریا کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا پروونس بلوچستان ہے۔ اور اگر آ جائے کہ پاپولیشن کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا پروونس کون سا ہے، تو پاپولیشن کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے۔ واٹ از دا ٹوٹل ایریا آف فاٹا؟ اب فاٹا کیا چیز ہے؟ فاٹا کا مطلب ہے فیڈرل کے انڈر جو ایریا آتے ہیں انہیں فاٹا کہتے ہیں۔ تو ٹوٹل ایریا جو ہے فاٹا کا وہ کتنا ہے؟ وہ ہے 27,220 اسکوائر کلومیٹر۔ فاٹا کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 27,220 کلومیٹر ہے۔ جی ایچ کیو اسٹینڈ فار، جی ایچ کیو کا کیا مطلب ہے؟ تو جی ایچ کیو کا مطلب ہے جی جنرل ہیڈ کوارٹرز، ٹھیک۔ اور جی ایچ کیو کہاں پہ واقع ہے؟ جی ایچ کیو راولپنڈی میں واقع ہے۔ جی ایچ کیو اسٹینڈ فار جنرل ہیڈ کوارٹرز۔ ہو واز دا فرسٹ CNC آف پاکستان نیوی؟ تو پاکستان نیوی کا جو پہلا چیف تھا وہ کون تھا؟ تو وہ ایک انگریز ہی تھا جو پاکستان نیوی کا پہلا چیف تھا، تو اس کا نام تھا جیفرڈ جیمز۔ جیفرڈ جیمز از دا فرسٹ CNC آف پاکستان نیوی۔ فرینک میزری واز دا فرسٹ CNC آف ڈیش؟ جو پاکستان آرمی کا جو پہلا چیف تھا وہ بھی انگریز تھا اور اس کا نام فرینک میزری تھا۔ اب یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے کہ پاکستان آرمی کا فرسٹ چیف کون تھا؟ تو اس کا نام تھا فرینک میزری۔ فرینک میزری واز دا فرسٹ چیف آف پاکستان آرمی۔ پیری کینی واز دا فرسٹ چیف آف پیری کینی پاکستان ایئر فورس کا پہلا چیف تھا۔ اب یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا پہلا چیف کون تھا؟ تو وہ پیری کینی واز دا فرسٹ چیف آف ایئر اسٹاف۔ دا ہیڈ کوارٹر آف ایئر فورس از لوکیٹڈ ان؟ جیسے جی ایچ کیو کی بات کی کہ فوج کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے، وہ راولپنڈی میں ہے، تو ایئر فورس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ اسلام آباد میں ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ دا ہائیسٹ آفیشیل رینک آف ایئر فورس از؟ جو جیسے آرمی میں ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف، اسی طرح جو ایئر فورس ہے اس کا جو چیف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایئر چیف مارشل۔ ایئر چیف مارشل از دا ہائیسٹ آفیشیل رینک آف ایئر فورس۔ ایئر فورس میں سب سے بڑا عہدہ ایئر چیف کا ہوتا ہے اور آرمی میں سب سے بڑا عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے۔ دا ہائیسٹ نان آپریشنل ملٹری ایوارڈ از؟ کہ نان آپریشنل جو ملٹری ایوارڈ ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ ستارہ بصالت ہے۔ ستارہ بصالت از دا ہائیسٹ نان آپریشنل ملٹری ایوارڈ۔ تو پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ کون سا ہے؟ نشان حیدر ہے۔ اور یہاں پہ سب سے بڑا نان آپریشنل ملٹری ایوارڈ کون سا ہے؟ ستارہ بصالت۔ HIT اسٹینڈ فار؟ HIT کس کا مخفف ہے؟ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا۔ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا، HIT اسٹینڈ فار ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ تمام لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں۔